پرائم منسٹر صاحب اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہیں. جب وہ واپس آئیں گے تو اس کے اوپر بعد ہی ہم آپ کو فائنل ڈیسیژن دیں گے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو وہ 22ویں ٹیم لے آئیں, پھر جو بھی آئے گی. بٹ یہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. آپ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے آپ کہیں کہ جی جو مرضی جب مرضی فیصلہ کر لے اور دوسرے ملک کے لیے ٹوٹلی اپوزٹ فیصلہ کریں. اور اسی لیے ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ کو میں ان کو کھلانا چاہیے. وہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ساتھ زیادتی ہوئی, دوہرے معیار کو نہیں اپنایا جا سکتا. بنگلہ دیشی ٹیم کو ہر صورت ورلڈ کپ میں کھلایا جانا چاہیے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کھیلے گی یا نہیں فیصلہ حکومت کرے گی. حتمی فیصلے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی وطن واپسی کے منتظر ہیں. گلبرگ کے نجی ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ, حادثے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے. 4 افراد تشویشناک حالت میں ہسپتال میں زیر علاج. جہاں بھاگ ہونے والے افراد کی شناخت 30 سالہ عمران اور 25 سالہ شہریار عمر کے نام سے ہوئی. ہوٹل میں موجود تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. آتش زدگی کا واقعہ بیسمنٹ میں جنریٹر چلاتے ہوئے پیش آیا ہے. سبزہ میں پالتو شیر کے حملے میں زخمی ہونے والے 8 سالہ بچے کا بازو کاٹ دیا گیا. ننھے واجد کو مزید علاج کے لیے گنگا رام ہسپتال منتقل کر دیا گیا. حملے میں زخمی بچے کا بازو کاٹنا ضروری تھا یا یہ معاملہ دبانے کی کوشش ہے؟ مسئلہ سنگین ہونے پر کی گئی ابتدائی تحقیقات میں بڑا سوال اٹھ گیا. گنگا رام ہسپتال میں معاملے کی مکمل انکوائری کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ. پالتو شیر کے حملے کا ایک اور افسوسناک واقعہ. سبزہ میں پالتو شیر نے بچے کا بازو چبا لیا. بچے کی جان بچانے کے لیے بازو کاٹ دی گئی. ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق 8 سالہ واجد علی کھیلتے ہوئے شیروں کے قریب چلا گیا. واقعہ شیروں کے پنجرے سے نامناسب فاصلے اور مالکان کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا. بچے کو ہسپتال لے جا کر ڈاکٹر کو ہاتھ مشین میں آنے کا بتایا گیا. ڈاکٹرز نے بچے کی جان بچانے کے لیے ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیا. ملزم گرفتار. بچہ گنگا رام ہسپتال منتقل کر دیا. سابق ٹیسٹ کرکٹر کے بیٹے نے گھریلو ملازمہ کو مبینہ جنسی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا. ایف آئی آر کے مطابق سلمان قادر نے ملازمہ کو اپنے فارم ہاؤس پر لے جا کر مبینہ جنسی درندگی کا نشانہ بنایا. ملازمہ کا کہنا ہے کہ سلمان قادر نے اس کو جلدی کام پر بلایا اور گاڑی میں بٹھا کر فارم ہاؤس لے گیا. انویسٹیگیشن پولیس تھانہ برکی نے ملزم سلمان قادر کو گرفتار کر لیا ہے. سی سی ڈی کا خوف سر چڑھ کر بولنے لگا. ذرائع کے مطابق نجی کالج کے سی او کو اغواکاروں نے سی سی ڈی کے خوف سے رہا کر دیا. عابد وزیر کہتے ہیں اغواکاروں نے کہا کہ تاوان نہ دیں بلکہ ہم سے بھی پیسے لے جائیں. اغواکاروں نے بس پر بٹھا کر کرایہ بھی خود دیا. ملزمان نے کہا کہ سی سی ڈی کو یہ بتائیے گا کہ کسی نے اغوا نہیں کیا. ملزمان نے مغوی کے ورثاء سے 16 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا تھا اور 1 روز بعد ہی چھوڑ دیا. سی سی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قریب پہنچ کر اور جلد اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. 36 اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے تقرر تبادلے کر دیے گئے. وجیہ الحسن رضوی ڈی ایس پی آپریشن بغبانپورہ شاہزیب اے ایس پی آپریشن شاہدرہ لگا دیے گئے. بلال احمد خان ڈی ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی 1 لاہور لگا دیے گئے. اے ایس پی راؤ زین تاج رائسانی کو اے ایس پی سٹی شیخ پورہ تعینات کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. محفوظ بسنت کے لیے انتظامیہ متحرک. کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. اندرون شہر کی چھتوں کا سیفٹی سروے رسک فہرست میں شامل. چھتوں پر وارننگ نوٹس لگائے جائیں گے. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ورلڈ سٹی پبلک سیفٹی اور لیسکو کی ٹیمز فیلڈ میں متحرک ہو کر سیفٹی اقدامات اٹھائیں. محفوظ بسنت منانے کا عزم. شہر میں سیفٹی روڈ کی تقسیم کے لیے 100 کیمپس لگ گئے. سیفٹی روڈ کے لیے 11.5 کروڑ کا بجٹ رکھا گیا. ٹریفک حکام نے ضلعی انتظامیہ سے سیفٹی روڈ کے لیے بجٹ مانگ لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بڑا فیصلہ. پنجاب کو بجلی کے لٹکتے بے ہنگم تار سے نجات دلانے کا فیصلہ. شارٹ سرکٹ کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار. پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کے لٹکتے تار سے نجات دلائی جائے گی. بسنت پر ناخوشگوار حادثات روکنے کے لیے اندرون شہر سے بجلی کی قاتل تار کے خاتمے کا آغاز ہوگا.
लाहौर को 3 जोन में तकसीम करके बिजली के तार अंडर ग्राउंड करने की तजवीज़, हाउसिंग स्कीमों में अंडर ग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का असूली फैसला। मरियम नवाज का कहना था कि कराची गुल प्लाजा जैसे सानेहा से बचना चाहते हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। सानेहा कराची के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम, पंजाब के शहरियों को महफूज करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर ने सदारत की। बिजली की तकसीम के निज़ाम और ख़तरनाक तफसीलात जायज़ा लिया गया। कहा कि वर्किंग ग्रुप्स के साथ सोशल मीडिया ग्रुप भी बनाया जा रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात की गई। सेहत, तालीम और ज़राअत समेत अहम शोबों में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। वफ़द ने ज़राअत, वैल्यूडेशन, ज़रई एक्सपोर्ट और फिशरीज़ में ताउन की यकीन दहानी करवाई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से बल्गारिया के सफ़ीर की मुलाकात की गई। पाकिस्तान और बल्गारिया के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। स्पीकर का कहना था कि पाकिस्तान बल्गारिया के साथ इक़्तिसादी पार्लिमानी ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। बल्गारिया के सफ़ीर ने कहा कि पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग और दोनों ममालिक के बेहतरीन मफाद में मस्बत सबूत शामिल है। डिजिटल सिस्टम को हैक कर ले तो वो आपके तमाम सेफ सिटी के कैमरास को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई जराइम के गिरोह किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के डिजिटल सिस्टम को हैक कर लें तो वो अपने जराइम के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बैंक के निज़ाम में कोई घुस जाए तो वो उसकी जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है या उसके ऑपरेशंस हैं उनको मुतासर कर सकते हैं। मस्नूई ज़हानत आने वाले दिनों में अहम शोबा होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मुज़ाकरे से खिताब, कहा कि डिजिटल सिस्टम को महफूज बनाने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दौर की बुनियादी ज़रूरत है। हसास डेटा के तहफ़्फ़ुज़ में साइबर सिक्योरिटी का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान के विजन में साइबर सिक्योरिटी मरकज़ी हैसियत रखती है। सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी शुजात हुसैन से साबिक निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात की गई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मयारी फ़न तालीम के फ़रोग से जुड़ा है। बागों के शहर में यखबस्ता हवाएं चलने लगी। ठंडी हवाओं ने शहर का दर्जा हरारत गिरा दिया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आईजी कंप्लेंट सेल में शिकायत के अनबार लग गए। रवां साल के पहले 3 हफ्तों में 6100 से ज्यादा शहरियों ने शिकायत का इंदराज करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमात का अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश, इख्तियारात से तजावुज़ और रिश्वत खोरी शामिल हैं। मुकदमात के अदम इंदराज के 2600 से ज्यादा शहरियों ने शिकायत दर्ज करवाई।